یہ مکمل ہونے والا اسماعیل حقی صاحب، جب یہ مکمل ہو جائے تو آپ اسے بھی فروخت کر دیجیے گا۔ سلطان معظم، کیا آپ اس سے ہونے والی آمدن مدینہ منورہ بھیجیں گے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ سلطان معظم، میں حیرت زدہ ہوں۔ آپ دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں، کاندھوں پر بوجھ ہے۔ یہ دشمن موقع ملتے ہی آپ پر اور ہماری ریاست پر حملہ کر دیتے ہیں، لیکن سلطان معظم، آپ کو حضوری قلب حاصل ہے۔ میں نے آپ کو ہمیشہ تسلیم و رضا کا پیکر پایا ہے۔ اللہ جانتا ہے عقل اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ دنیا میں کسی کو بھی بقا حاصل نہیں ہے۔ ایک دن عباسی خلیفہ ہارون رشید کو گلاب کا ایک نادر پودا پیش کیا گیا۔ خلیفہ نے اسے اپنے خاص باغ میں لگوا دیا۔ ہارون رشید نے باغبان کو حکم دیا کہ اس پر خاص توجہ دی جائے۔ جب اس پر پہلا پھول کھلے تو اسے میرے پاس لایا جائے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد پودے نے جڑ پکڑ لی، اس پر ایک کلی نمودار ہوئی۔ دن گزرتے گئے، وہ کلی گلاب بن گئی۔ جب باغبان خلیفہ کے پاس پھول لے جانے کے لیے باغیچے میں آیا تو اس نے گلاب کے پاس ایک بلبل کو گاتے ہوئے سنا۔ وہ یہ منظر دیکھتا رہا۔ بلبل گلاب کے پاس گاتی رہی اور پھر غیر متوقع طور پر اپنی چونچ سے پھول کو نوچ ڈالا۔ باغبان فوراً خلیفہ کے پاس گیا اور اسے صورتحال سے آگاہ کر کے معافی مانگی۔ خلیفہ نے کہا کہ آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو ایک پرندہ تھا، آپ نے اپنے طور پر اس کی خوب نگرانی کی، لیکن یہ ایسی دنیا ہے کہ جس میں ہر شے کو فنا ہونا ہے۔ دیکھیے گا ایک دن یہ بلبل بھی نہیں رہے گی۔ کچھ وقت گزر گیا۔ باغبان نے باغیچے میں کام کرتے ہوئے بلبل کو دیکھا۔ اسی اثنا میں جھاڑیوں سے گزرنے والے ایک سانپ نے بلبل کو نگل لیا۔ باغبان خلیفہ کے حضور پہنچا اور کہا کہ ویسا ہی ہوا جیسا آپ نے کہا تھا۔ خلیفہ نے کہا، میں نے آپ کو بتایا تو تھا کہ بلبل بھی اس دنیا میں نہیں رہے گی۔ اس دنیا میں آپ کا کیا ہوا ہر عمل آپ کا تعاقب کرتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ دنیا سانپ کا بھی مستقل ٹھکانہ نہیں۔ کچھ عرصے بعد باغبان اپنے کام میں مصروف تھا کہ اس نے دیکھا کہ سانپ اس کے پاؤں سے لپٹ گیا ہے۔ اس نے اپنی حفاظت کے لیے بیلچہ اٹھایا اور اس کی مدد سے سانپ کو مار ڈالا۔ پھر وہ خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ ویسا ہی ہوا جیسا آپ نے کہا تھا، وہ سانپ بھی اس دنیا میں نہیں رہا۔ خلیفہ نے کہا، یاد رکھو کہ تم بھی دنیا میں نہیں رہو گے۔ پھر کچھ وقت گزر گیا۔ باغبان کسی غلطی کی پاداش میں خلیفہ کے غیظ و غضب کا شکار ہو گیا۔ اسے پھانسی کی سزا سنائی گئی اور جب جلاد کے پاس لایا گیا تو اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی گئی۔ اس نے کہا کہ میں خلیفہ سے ملنے کا خواہش مند ہوں۔ خلیفہ کو اس ساری صورتحال سے آگاہ کیا گیا۔ خلیفہ نے اسے اپنے حضور طلب کیا۔ اس نے کہا کہ خلیفہ، کیا آپ کو یاد ہے کہ آپ نے گلاب کا پودا مجھے نگہداشت کے لیے دیا تھا اور اس پر کھلنے والے گلاب کو بلبل نے نوچ دیا۔ جب میں نے آپ کو آگاہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ بلبل بھی نہیں رہے گی۔ پھر اس بلبل کو ایک سانپ نگل گیا۔ آپ نے کہا، یہ سانپ بھی دنیا میں نہیں رہے گا۔ میں نے اس سانپ کو مار ڈالا۔ آپ نے فرمایا کہ تم بھی اس دنیا میں نہیں رہو گے۔ آپ نے مجھے ایک جرم کی سزا کے طور پر جلاد کے حوالے کر دیا ہے تو آپ کی یہ بات بھی سچ ثابت ہوئی، لیکن مجھ پر کیے گئے ظلم کی وجہ سے آپ بھی اس دنیا میں نہیں رہیں گے۔ آپ 3 یا 5 دن میں اپنے کیے کا بدلہ دیکھ لیں گے۔ خلیفہ نے انصاف سے کام لیا اور سلطان کی طرح فیصلہ کرتے ہوئے باغبان کو معاف کر دیا۔ سلطان معظم، آپ کے دشمن بھی اس دنیا میں نہیں رہیں گے۔ ہم بھی اس دنیا میں نہیں رہیں گے اسماعیل حقی صاحب۔ اسی وجہ سے ہم ہر معاملے میں توازن قائم کرنے کے قائل ہیں۔ ہم تمام امور کو انصاف کے ساتھ چلاتے ہیں۔ دنیا میں کسی کو بھی بقا نہیں ہے۔